نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق اللہ العظیم. یہ ارض وطن نور کے سانچے میں ڈھلی ہے، یہ حسن یقین وقت کا شاہکار جلی ہے، وہ خلد بری جس پہ تصدق ہیں بہاریں، وہ غلہ بھی اس دیش کی پرنور کلی ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے 14 اگست جشن آزادی. جناب صدر، وہ ایک روشن صبح تھی جب سورج طلوع ہوا تو دل ایمانی جوش و خروش سے بھر گیا. پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے. 14 اگست کا دن محض ایک دن نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے. اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج ارض مقدس کے ہر کونے کونے میں مسرت و شادمانی کا جشن منایا جا رہا ہے. مبارک ہو تمہیں، جشن آزادی مبارک ہو، خوشی سے ہو گئی ہر دل کی آبادی مبارک. ارباب محفل، یوم آزادی کیا ہے؟ آزادی خوشیوں کے گلاب مہکنے کا نام، آزادی ٹینکوں کے آگے کود جانے کا نام، آزادی جرت و استقامت کا نام، آزادی عشق و جنون کا نام، آزادی قربانی اور حیات جاں فدا کا نام، آزادی غلامی کی تاریکیوں کو مٹانے کا نام، آزادی حریفوں کو شکست دینے کا نام، آزادی باطل کو پاش پاش کرنے کا نام، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان، عشق میری جان آزادی میرا ایمان، عشق پہ کروں فدا میں اپنی ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان. جناب صدر، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزاد ہیں. آزادی کا سبز ہلالی پرچم وقت کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اور پھر آزادی جیسی نعمت جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ یوں سلاتی ہے: خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. جناب صدر، یوم آزادی ہر مرتبہ ہمارے لیے آزادی کی قدر و قیمت اور اہمیت کا پیغام لے کر آتی ہے. یہ دن پیغام عمل بھی ہے اور یوم احتساب بھی ہے. اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آزادی کی حرمت کو پہچاننے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں. عالم اسلام کے بطل جلیل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی صورت میں اور آزادی کے نام پر جو امانت ہمیں سونپی، ہم نے اس کی کس حد تک حفاظت کی ہے. جناب والا، ہم اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ہم نے آدھا پاکستان اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اور ہمارے دشمن باقی آدھے پاکستان کو بھی ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کر رہے ہیں. فرقہ واریت کا زہر فضاؤں میں گھولا جا رہا ہے، صوبائی اور لسانی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے لہو سے کھیل رہا ہے. مگر صدر والا، ہم دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم سب مل کر اپنے ملک کا مستقبل اور قائد کے جذبوں اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنیں گے. ہم وفادار سپاہی بن کر ارض مقدس پر تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. ہم قائد کے لازوال کردار اور تعلیمات کو دلوں میں بسا کر وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو عالم اسلام کی ترقی کا پیامبر بنا کر رہیں گے. جناب والا، ہمارے آباء و اجداد نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آزادی کے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیے، آج وہ مقدس لہو ہمارے سینوں میں زندگی بھر کی حرارت بن کر دوڑ رہا ہے. اے سبز ہلالی پرچم، تو افلاک کی وسعتوں پر لہراتا رہے. اے یوم پاکستان، تو اب کی ساعتوں تک ہمارا اعزاز بنا رہے. اے ارض وطن، تو ہمارے سروں پر رحمت کا صاحبہ بن کر خداوندی کا مظہر بنا رہے. تیرے بیٹے تیرے ناموں کے رکھوالے عہد کرتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.